الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، اتوار کے سلسلے میں ہم سوالات کے جوابات دیتے ہیں، لیکن ایک ساتھی ہیں، انہوں نے واٹس ایپ پہ کچھ سوالات کیے ہیں امیر حمزہ صاحب، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ان کے سوالات کے جوابات دوں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے امیر حمزہ صاحب کا کہ پلیز یہ ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جو شیعہ حضرات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیوں کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ صرف کہتے ہیں کہ ایک ہی بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بس اور کوئی نہیں تھی۔ تو اس کے لیے مہربانی کریں اور آپ جواب دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بیٹیاں تھیں۔ اس کے لیے تو بھائی میرے پاس بہت زیادہ شیعہ کتب سے حوالے ہیں، ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں۔ پہلے تو سب سے زیادہ معتبر کتاب جو ہے نا شیعہ بھائیوں کی، وہ ہے اصول کافی، یہ جلد نمبر 1 ہے، عربی میں ہے، ایران کا چھپا ہوا ہے، اور صفحہ نمبر 439 ہے، 439 پیج نمبر، جلد 1 عربک ہے، ٹھیک ہے، تہران اور ایران سے چھپا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد المطلب جب وفات پا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا خدیجۃ الکبریٰ سے، اور وہ 20 سال سے اوپر کی تھی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ فولد لہو منہا، خدیجۃ الکبریٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوا، منہا قبل مبعثہ، رسول ہونے سے پہلے، رسول ہونے سے پہلے جو پیدا ہوئے کون کون سے ہیں علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں قاسم، ایک قاسم ہے، وہ رقیہ بیٹی ہے، وہ زینب، اور زینب بھی بیٹی ہے، وہ ام کلثوم، 3 بچیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل مبعث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل جو ہے نا پیدائش سے پہلے، اور پھر وولد لہ بعد المبعث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں نبوت ملنے کے بعد میں پیدا ہوئے، طیب و طاہر و فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ طیب یعنی کہ اس کے بعد ہوئے طیب طاہر، 2 بیٹے ہیں، اور و فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں۔ کس کے بدن سے ہے؟ بالکل لکھا ہوا ہے کہ فولد لہو منہا، اس خدیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہوئے۔ یہ میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں بھائی، یہ سرخ سے، تو آپ اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے پیج بھی نمبر بھی لکھا ہوا ہے، سارا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آسانی کے ساتھ الحمدللہ۔ تو الحمدللہ ہمیں جھوٹ بولنے کی کوئی عادت نہیں ہے، یہ معتبر ترین کتاب ہے، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے ہی، یہ نہیں کہ وہ ایڈاپٹیڈ تھیں، اور یہ بھی نہیں کہ وہ ربیبہ تھیں کہ پالنے کے لیے کسی اور کی تھی جس کو رسول اللہ اور خدیجۃ الکبریٰ نے پالا تھا، نہیں، ولد منہا الفاظ ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ سے جو ہے نا پیدا ہوئے۔ یہ ایک کتاب ہے، یہ اصول کافی ہے میرے بھائی، ایران سے چھپا ہوا، یہ جلد نمبر 1 ہے یہ، تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد ہے اعلام الورا، 153 پیج پہ ہے، ولدت عبداللہ بن محمد وہ طیب و طاہر، طیب اور طاہر پیدا ہوئے، ولدت لہ القاسم، اور قاسم بھی پیدا ہوئے، وکیل، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان القاسم اکبر، وہ جو ہے نا وہ بڑا تھا، اور یہ بھی ہے ولد لہ منہا 4 بنین، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹے پیدا ہوئے، القاسم و عبداللہ و طیب و طاہر، 4 بیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ولد لہ منہا، خدیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہوئے،
وَإِنَّمَا وَلَدَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ وَأَرْبَعَ بَنَاتٍ، اور یہ جو کہا نا کہ اس میں سے وَإِنَّمَا وَلَدَ لَهُ مِنْهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پیدا ہوئیں ابنان، دو بیٹے، وَأَرْبَعَ بَنَاتٍ، اور چار بیٹیاں. یہ لکھا ہوا ہے چار بیٹیاں. کیا کیا نام ہے؟ نام بھی بتا رہے ہیں: زینب و رقیہ و ام کلثوم و فاطمہ. یہ چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بتا رہا ہے صفحہ نمبر 153 پہ میرے بھائیوں. اور مزید آگے اور بھی وہ وضاحت کر رہا ہے اس کا. فاما زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں بنت رسول اللہ، ربیبہ نہیں ہے. ربیبہ کہتے ہیں کہ بیوی کو کسی اور شوہر سے جو جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کی، پرورش کرنے والی بیٹی کو ربیبہ کہتے ہیں. اور یہ بنت کے الفاظ ہیں، بنت، ربیبہ نہیں ہے. تو کیا کہا کتاب نے؟ کہتا کہ فاما زینب بنت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، فتزوجها ابو العاص بن ربی، ابو العاص بن ربی، یعنی کہ عمر بن عاص سے نکاح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے فتزوجها بعدہ بالمدینۃ عثمان بن عفان، عثمان بن عفان نے بھی کیے. فولدت له عبد اللہ ومات صغیرا، وہ ان سے بیٹا پیدا ہوا تھا، عبداللہ نام سے تھا، وہ وفات پا گیا تھا. یہ رقیہ ہے. اور فمرض ومات بالمدینۃ زمن بدر، بدر کے زمانے میں وہ وفات پا گئی، بیمار تھیں. وتخلف عثمان علی دفنہا، وہ حضرت عثمان پیچھے رہ گئے تھے، اس لیے جنگ بدر میں انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا. یہ حضرت عثمان ہجرت کر گیا تھا الی الحبشہ، وما رقیہ، رقیہ تھی. واما ام کلثوم فزوجها ایضا، اسی طرح سے ام کلثوم سے بھی حضرت عثمان نے شادی کی تھی، بعد اختہا، اس کی بہن کے بعد، رقیہ کے بعد. توفیت عندہ وعمل فاطمہ، اور یہ فاطمہ کا بھی بعد ہے. تو یہ آپ دیکھیں اس کتاب کے اندر بھی ہے کہ وہ اربع بناتن، زینب و رقیہ و ام کلثوم و فاطمہ. اور یہ زینب کس کو دی؟ عمر بن عاص کو دی. رقیہ اور ام کلثوم کس کو دی؟ حضرت عثمان کو دی. اور یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں 153 پیج پہ میرے بھائیوں. آپ دیکھیں کہ یہ میں نے پین کے ساتھ 153 پر اور ایک سے یہ اعلام الورا کتاب ہے اس کے اندر ہے یہ دونوں باتیں میرے بھائی، یہ بھی لکھے ہوئے ہیں. تو اسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ اعلام الورا کتاب ہے شیعہ کی معتبر کتابوں میں سے یہ بھی ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ احسن المقال شیخ عباس قمی کی ہے، سیرت معصومین کے بارے میں ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں صفحہ نمبر 138 پہ، یہ آپ دیکھیں، یہ تو اردو میں ہے، بہت آسان ہے. قرب الاسناد میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا کے لیے جناب خدیجہ سے طاہر، قاسم، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ، زینب پیدا ہوئے. آپ نے فاطمہ کی شادی حضرت امیر المومنین سے، زینب کی شادی ابو العباس بن ربی سے جو بنو امیہ میں سے تھا، اور ام کلثوم کی عثمان بن عفان سے، اور وہ عثمان کے گھر جانے سے پہلے رحمت خدا میں جا پہنچی. اس کے بعد حضرت نے رقیہ کی شادی اس کے ساتھ کی پھر مدینے میں. آپ یہ بھی دیکھیں، آپ یہ انڈر لائن کیا ہوا ہے، ٹاپ پر شروع میں ہی لکھے ہوئے ہیں کہ بطن خدیجہ. اور یہ جو ہے نا احسن المقال، آپ دیکھیں، یہ عباس قمی کی کتاب ہے، یہ بھی شیعہ کی کتاب ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسرار الامامت ہے، صفحہ نمبر 59 پہ ہے، 59. وکان لہ سبعۃ اولاد، 7 اولاد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. من خدیجہ، خدیجہ میں سے ابنان 2 تھے بیٹے، القاسم و عبداللہ، قاسم اور عبداللہ. وہما طاہر و طیب، اور ان کو طاہر و طیب جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے. و اربع بناتن، اور 4 بیٹیاں تھیں. اربع 4، کس سے؟ خدیجہ سے. من خدیجہ لکھا ہوا ہے، من خدیجہ، خدیجہ سے.
یہ اوپر سے لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 59 پر آپ دیکھیں، زینب و ام کلثوم و رقیہ و فاطمہ، اسرار الامامت کتاب کے اندر حسن بن علی تبری کی کتاب ہے، یہ 7ویں ہجری کا عالم ہے، اور یہ کتاب ہے آپ دیکھ لیں، اس میں وہ تو اردو میں لکھا ہوا تھا اثر الوقال، اس کو بھی آپ نے دیکھ لیا۔ یہ استبصار کے اندر بھی ہے، 485 پیج پہ ہے، دیکھو باب ہے صلاۃ علی جنازت مع امرۃ، عورت کے ساتھ، المغیرہ بن ابی العاص وحدث حدیثا طویلا وان زینب بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک زینب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی تو وفیت، جب وفات پا گئی، وَإِنَّ فاطمہ علیہ السلام خرجت فی النساء فصلت علی اختہا، تو وہ عورتوں میں نکلی اور اس بہن کی نماز پڑھی، جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ عمر بن عاص کو جیت ہوئی تھی۔ یہ بھی معتبر کتاب ہے، 485 پیج پر ہے یہ، اور یہ استبصار کتاب ہے، یہ تو معتبر، یہ اصول اربعہ میں سے یہ استبصار بھی ہے اور اصول کافی بھی ہے، جو 4 معتبر کتابیں ہیں شیعوں کی، ٹاپ کی، اصول کی، اور یہ آپ دیکھیں کہ استبصار ہے یہ بھی میرے بھائیوں۔ بہت ساری ہیں اور بھی ہیں، اور کتاب حیات القلوب 870، حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی ہے، صفحہ نمبر 870 پر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رجال کشی میں بھی ہے کہ حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیاں دی تھیں، صفحہ نمبر 320 عربی ہے۔ یہ قرب الاسناد کے اندر بھی ہے، صفحہ نمبر 9، اور یہ نسب قریش کے اندر بھی ہے کتاب، صفحہ نمبر 104 پہ ہیں۔ تو یہ تو بہت ساری کتابیں ہیں جو ہے نا، فی الحال میں نے آپ لوگوں کو جو ہے نا 4-5 کتابوں سے حوالے فی الحال دکھا دیے، میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے، اور یہ ساری شیعوں کی کتابیں تھیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حدیث کرتاس کے بارے میں ہے کہ حضرت عمر نے جو ہے نا وہ اختلاف کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے نہیں دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے الفاظ احجر کا لفظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نعوذ باللہ منہ وہ جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتاب اور قلم لاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، ادباً کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ الفاظ ہیں قد غلب الوجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیماری کی سختی ہے، وعندکم القرآن، اور تمہارے پاس قرآن مجید ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، یعنی کہ قرآن مجید کے اندر حکم ہے حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ میں قرآن بھی مجید بھی آ جاتی ہے اور حدیث بھی آ جاتی ہے، سنت بھی آ جاتی ہے، یہ دونوں کتاب اللہ میں آ جاتی ہیں۔ فاختلف اہل البیت، اس کے اندر اہل بیت نے اختلاف کیا ہے، جو اہل بیت بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی بھی لکھوانے کے فیور میں نہیں تھے، حضرت عمر بھی لکھوانے کے فیور میں نہیں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں، تو تکلیف ہونے کی وجہ سے جو ہے انہوں نے ادباً گزارش کی کہ اللہ کے رسول کو تکلیف نہ دی جائے۔ آگے آپ الفاظ دیکھیں، فاختلف اہل البیت، اہل بیت نے اختلاف کیا، واختصموا، اور آپس میں اختلاف کرنے لگے، فمنہم من یقول، ان میں سے اہل بیت میں سے کچھ کہتے تھے قربوا یکتب لکم کتابا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب لا کر دے دو، لا تضلوا بعد، اس کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے۔ بعض کہتے تھے کہ دے دو، اور بعض اہل بیت میں سے کہتے کہ نہیں دو۔ پھر یہ کہا جو جاتا ہے نا کہ اس میں حضرت عمر نے کہا کہ ما شان حجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من بڑبڑا رہے ہیں، تو حجر کی غلط معنی کی جاتی ہے میرے بھائیوں۔ حجر کہتے ہیں ہجرت کرنا،
چھوڑ جانا، علیحدہ ہو جانا، ہجرت سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہے کے اوپر زبر ہے، زبر. اگر اس کے اوپر مد جو ہے نا وہ جزم آتی تو پھر اس کی معنی جو ہے نا وہ حرکت ہے، اس کے اوپر حرکت نہ آتی، جزم آتی، جرا، تو پھر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑبڑا رہے ہیں. یہ غلط معنی کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ نہیں دینے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں حضرت عمر نے گستاخی کی کہ بڑا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں. اگر یہ الفاظ ہوتے نا تو پھر حضرت عمر یہ نہ کہتے کہ عمر کی جو حدیث میں ہے کہ اس طرف ہمو ہو، پوچھ لو، جو بڑبڑا رہے ہو یا جس کو دورے پڑ رہے ہوں بیماری میں، تو اسے کوئی بھی بندہ نہیں کہتا کہ بھلا پوچھ لیں جا کر آپ. ہاں، بیماری کی شدت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑبڑا نہیں رہے تھے، بالکل ہوش اور حواس میں تھے. اور اس لیے وہاں پر یہ الفاظ ہیں، آپ دیکھیں، استف ہمو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو. جو بڑبڑا رہا ہو تو اسے جو ہے نا دورے پڑ رہے ہوں جس کو، تو وہ کوئی بھی بندہ نہیں کہتا اسے پوچھ لو. یہ الفاظ پیچھے کے جو ہے نا استف ہمو ہو، یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ احجر کا لفظ بڑبڑانے والی بات نہیں ہے، استغفر اللہ، بلکہ یہ کیا اللہ کے رسول ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو. باقی وہ ادباً کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہے. احجر کے لفظ کے اوپر شیعہ بہت دیتے ہیں، اس کو احجر کو احجر پڑھتے ہیں، ہے کے اوپر زبر نہیں دیتے، ہے کے اوپر جزم دے کر، اور یہ ان کو جو ہے نا معنی کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من شان میں گستاخی کی ہے. یہ آپ ڈکشنری کے اندر بھی کھول کر دیکھیں، ہے کے اوپر زبر ہے، یہاں پر ہے کے اوپر زبر ہو حجر، ہجرت کرنا، چھوڑ جانا، الگ ہو جانے کو کہتے ہیں. اور ہے کے اوپر جب جزم آ جائے تو پھر وہ ہوتا ہے بڑبڑانا، بے ہوشی کے دورے وغیرہ، یہاں بڑھنا اس وقت ہوتا ہے جب ہے کے اوپر جزم ہو. اس کے لیے میں آپ کو ایک دلیل بھی دیتا ہوں، یہ ڈکشنری ہے، پہ جا کر آپ دیکھ لو. یہ ہے حجر کی معنی، معنی کیا، معنی کیا، اور حجر معنی ہجرت کرنا، چھوڑ جانا، الگ ہونا. یہ دیکھیں، حجر کی معنی الگ ہونا، یہ لکھا ہوا ہے ڈکشنری کے معنی میں ہے یہ. اور یہ بھی دیکھیں آپ کہ چھوڑ جانا، الگ ہونا، دور ہونا. ہے کے اوپر زبر ہے، اچھا، ہے کے اوپر جب جزم آ جائے تو اس کی معنی ہو جاتی ہے جو ہے نا ہذیانی باتیں کرنا، الٹی سیدھی بے تکی باتیں کرنا. یہ دیکھیں وہ بھی معنی یہیں پر لکھی ہوئی ہے، یہ لکھا ہوا ہے احجر، یہاں پر جزم دی ہوئی ہے، یہاں پر اس میں بھی آپ دیکھیں. یہ دھوکہ دیتے ہیں، ہے پر جزم لگا کر اس میں جو عربی میں لکھا ہوا ہے کے اوپر زبر ہے، یہ زبر نہیں دیتے، ہے کے اوپر جزم لگا کر اور اس کی معنی بگاڑ دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکی باتیں کر رہے ہیں، بڑبڑا رہے ہیں. یہ بالکل اور لفظ ہے، وہ اور لفظ ہے. یہ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے باز لوگ ہیں، آپ ان سے ہوشیار رہیں میرے بھائی. امیر حمزہ صاحب، یہ آپ نے دیکھ لیا. اور اختلاف کرنے والے کون تھے؟ حضرت عمر کے ساتھ اہل بیت بھی تھے، تو ان کو بھی کہو نا کم و بیش. یہ امتحان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی لگی، اس کے بعد بھی پیش کرتے رہے نا صحابہ، پھر بھی صحابہ پیش کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر رہے ہیں تو پھر پوچھ لو، اور لگے آپ سے پوچھنے. یہ دیکھیں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے صحابہ اور پھر بھی پوچھنے کے لیے گئے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی جو ہے نا وہ گئے ہی نہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ کا حکم ہو تو پھر بھی ہم لا کر دے دیتے ہیں آپ کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں بھائی جس کام میں مشغول ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو، جس کے لیے تم یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منسوخ کر دی، بات چھوڑ دی. اگر اللہ کی طرف سے ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چھوڑتے. اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش لے رہے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دب گئے حضرت عمر کی وجہ سے؟ جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر نہیں تھے اس وقت بھی کسی سے نہیں دبے تھے. اب تو بہت سارے جان نثار صحابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد, تو حضرت عمر سے کیسے دب گئے وہ؟ اور کیا نبی دبتا ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا یہ کفری عقیدہ ہے کہ نبی کسی کے کہنے کی وجہ سے دب جائے اور اللہ تعالیٰ کا احکام وہ نہیں پہنچاتا, چھپا لیتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے خلاف ہے بات بھائی. رسول کسی سے نہیں ڈرتا, وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھوڑ دو. اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کر رہے تھے کہ میرے بعد میں یہ قرآن حدیث کو جو میں نے مکمل کیا, دین مکمل ہو چکا, یہ دین کو مکمل سمجھتے ہیں یا ابھی کسی اور چیز کی طرف جو ہے نا وہ جھانک رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اور تیسری چیز بھی ان کو قبول ہوگی, یا صرف دو چیزیں ہی کافی ہیں ان کے لیے, قرآن اور سنت. تو آپ نے دیکھا یہ بات کہ اہل بیت نے بھی اختلاف کیا ہے, وہ بھی حضرت عمر کے ساتھ ہے اس معاملے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تکلیف نہ دی جاؤ. اس کے بعد جب پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے جاؤ, مجھے اب کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بات ہے میرے بھائی. تو یہ بھی الحمدللہ حضرت عمر پر جھوٹ بولتے ہیں. حدیث کے ارتاز بھی یہ اب کلیئر ہو گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے گھر جلایا بی بی حضرت علی کا اور بی بی خاتون جنت کا. یہ تو بھائی ہے غلط بات کہ گھر جلایا, یہ دھمکی دی تھی. مسند شیبہ کے اندر جو روایت ہے جلایا نہیں تھا گھر, دھمکی دی تھی. شیعہ کتب میں لکھا ہوا ہے, وہ انہوں نے بڑا چڑھا کر پیش کر دیا ہے کہ وہ جو ہے نا جلایا اور دروازے کے اوپر. وہ بات ہی جھوٹی ہے اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ کتب کے اندر اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی اندر بیٹھے ہوئے تھے, تو بی بی خاتون جنت کیسے وہ آئے گی؟ پھر یہ بھی آپ سوچیں, یہ باتیں جو کرتے ہیں وہ بالکل ہی غلط باتیں کرتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ کفار سے ڈر جاتے تھے جنگ کے اندر, حضرت ابو بکر عمر بھاگ جاتے تھے. ایک طرف یہ باتیں کرتے ہیں جھوٹی کہ وہ بھاگ جاتے تھے, ڈرپوک ثابت کرتے ہیں. اچھا اتنا تو یہ مانتے ہیں نا کہ حضرت علی سے سارے کافر بھاگتے تھے, حضرت علی سے کافر بھاگتے تھے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں وہ کافروں سے بھاگتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ پھر جو کافروں سے بھاگنے والے تھے عمر, تو وہ حضرت علی جو اتنا پہلوان تھا جیسے کفار بھی تھے, وہ اس کے گھر پر کیسے آگ لے جائے گا اور اس کی وہ پھر بیوی سے لڑے گا؟ یہاں پر بہت سارے قبائل بہادر ہوتے ہیں. آپ کے علاقے میں بھی میرے بھائی جو ہے نا امیر حمزہ صاحب بہادر قسم کے لوگ ہوں گے, تو جو بزدل بندہ ہوگا وہ اس بہادر کے گھر جائے اور اس کی پھر وہ اس کے ساتھ بھی نہ لڑے بلکہ اس کے بیوی کو شہید کر دے گا اور اس کو چوٹیں لگائے گا اور اس کے مارے گا. نعوذ باللہ منہ. یہ ہو سکتا ہے کہ بزدل یہ کام کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. اور پھر بہادر آدمی, غیور بندہ, غیرت مند آدمی, یہ ہو سکتا ہے وہ گھر میں بٹھا رہے بیوی کو کہے کہ دروازے پر تم جاؤ. تو ان کی کتابوں کے اندر جو بات ہے یہ جھوٹی ہے سارے کے سارے, کہ وہ حضرت علی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, بیوی کو بھیج رہے ہیں کہ آپ جاؤ. پھر یہ بھی کتنی جھوٹی بات ہے کہ وہ بچہ تو پیدا ہوتا ہے جب, تو اس کے بعد 7ویں دن عقیقہ ہوتا ہے, اس وقت نام رکھا جاتا ہے بچے کا. تو وہ کہتے ہیں محسن نام تھا اس کا, تو محسن نام پہلے ہی کیسے رکھ لیا کہ بیٹا پیدا ہوگا, بیٹی پیدا نہیں ہوگی, اور محسن نام پہلے ہی رکھ لیا, ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی شہید ہو گئے. ساری چیزیں ڈھکو سے لیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام کے لیے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 7ویں دن عقیقہ ہو, تو اس دن تو پھر شیعوں کو چاہیے نا کہ پیروی پھر کرے نا کہ جب بچہ پیدا ابھی نہیں ہوا نا, اس دن پہلے ہی وہ 8-10 دن پہلے ہی اس کا نام رکھ لیں. بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو اس سنت پر عمل کرو. پھر شیعہ کیوں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ کرتے ہیں, نام رکھتے ہیں, پھر آپ سنت پر عمل کرو. پیٹ کے اندر بچہ اور نام پہلے ہی رکھ لیا کرو. تو ایسی باتیں کرتے ہیں جس پر خود بھی عمل نہیں کرتے. جلایا نہیں تھا, دھمکی دی تھی, دھمکی. اور یہ دھمکی دینا کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ دھمکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ملا یہ حضر الفقی کے اندر ہے. نبی نے فرمایا, یہ میں کھول کر بتاتا ہوں, 25 اور 24 پیج پہ ہے. ملا یہ حضر الفقی یہ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم بین ایہرق قومن فی منازلہم, میں ارادہ کرتا ہوں کہ قوم کی, لوگوں کی جو ہے نا ان کے گھروں کو جلاؤں جا کر. ترکم الحضور جماعت المسلمین, جو
जमात मुसलमीन यानी नमाज में जो जमात में नहीं आते, मस्जिद में अज़ान आ जाने के बाद जमात में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, तो मेरा दिल कहता है कि वक़्त कान मिनहुम मन युसल्ली फ़ी बैती, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते थे जो अपने घरों में नमाज़ पढ़ते थे। फ़लम युक़बल मिन्हु ज़ालिक, तो उनसे वो कबूल नहीं की जाएगी। आज़ान आ जाए तो मस्जिद में चलो। अब इन मोमिनीन के लिए, मुसलमीन के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धमकी दे रहे हैं कि मेरा दिल चाहता है कि आज़ान आ जाए, आज़ान के बाद वो लोग जो नहीं आते नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उनके घरों को जाकर आग लगाऊँ। इनको मोमिनून को घरों को। ये जिल्द नंबर 3 है, मल्ला याज़ुल फ़क़ीह, सिफ़ा नंबर 25 है मेरे भाइयों, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इरादा करता हूँ कि उन लोगों के पास जाऊँ जो मस्जिद में अज़ान आ जाए और नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आते, उनके घरों को आग लगाऊँ। धमकी है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाए तो नहीं ना, लेकिन धमकी दी। किस लिए? इस्लाह करने के लिए धमकी भी कभी कभी देना पड़ती है। तो हज़रत उमर ने भी धमकी दी थी कि खिलाफत कायम हो चुकी है, अबू बकर की बैत हो चुकी है, तो कुछ लोग हैं जो बैत करना नहीं चाहते हज़रत अली के घर के अंदर, वो जो है प्लानिंग करते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं। तो हज़रत उमर ने धमकी दी और वो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए। हज़रत अली ने भी और लोगों ने भी फिर बैतें कर ली। तो ये धमकी देना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन को धमकी दी है। हज़रत उमर ने भी वही काम किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। तो गलत बात मेरी नहीं है। ये मल्ला याज़ुल फ़क़ीह जो है ना, ये उस शिया किताब है ये भी मेरे भाइयों। तो ये हज़रत उमर की तरफ आप ना जाएं, उन्होंने वही काम किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। फिर वो कहते हैं कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर और अहले बैत के ऊपर सहाबा कराम ने बहुत मज़ालिम ढाए, बड़े जुल्म किए, लेकिन वो कहते हैं कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इसलिए ना लड़े कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वादा लिया था कि लड़ना नहीं, ए अली लड़ना नहीं है मेरे बाद में, इसलिए हज़रत अली ने तलवार नहीं उठाई। हज़रत अली ने कैसे तलवार नहीं उठाई? क्या हज़रत आयशा सिद्दीक़ और अमीर माविया के साथ लड़े नहीं जंग जमल और जंग सफ़ीन? क्या ये नहीं की अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने? ये भी झूठ बोलते हैं। और अबू बकर उमर के साथ नहीं लड़े, ठीक है। तो उसके लिए भी किताब में ये रुज़त मिनल काफ़ी में लिखा हुआ है। कहता मैं इसलिए नहीं लड़ा इनके साथ कि मैंने कोई मददगार नहीं देखा, मेरे पास नफ़र ही बहुत कम थी, इसलिए मैं नहीं लड़ा हूँ। इसलिए नहीं लड़ा कि इस्लाम को मद्देनज़र रखा, बल्कि कहता है कि लोग मेरे पास नहीं थे। ये 296 पे के पेज पे ऊपर है, 296 कि कदम अली अमरहू, हज़रत अली ने अपना जो है ना वो इरादे जो काम जो थे वो उनको छुपा लिया था। वबाया मकरन, और हज़रत उमर की बेद कर ली मजबूरी के साथ। ये देखें आप कि बेद की है उन्होंने। धमकी का असर हुआ कि नहीं हुआ? हज़रत उमर ने धमकी दी तो असर हुआ ना कि बेद करने आ गए। फिर क्या कहता है, हैसु लम यजद आवानन, जब मददगार कोई नहीं देखा तो फिर वो झुक गए। ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था। ये कहाँ लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा? यहाँ तो लिखा हुआ है आपके किताब, मोतबर किताब है रुज़त मिनल काफ़ी, उस ये जो है ना काफ़ी कॉलोनी की लिखी हुई है। और ये कहता है कि इसलिए वो झुक गए, खामोश हो गए, तलवार नहीं उठाई कि उसके पास लोगों की नफरी कम थी, लोग नहीं थे उनके पास। ये गलत बात कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका था। ये अल्फाज लिखे हुए हैं, हैस जब देखा लम यजद आवानन, जब देखा कि मददगार कोई नहीं है। ये जो है ना किताब है रोज़त मिनल काफ़ी किताब, तो ये भी शिया किताब से है सारी की सारी बातें। फिर वो कहते हैं कि हज़रत उमर डरपूक थे इस हद तक कि आस बिन वाइल सामी जो है ना उन्होंने उनको पनाह दी थी और मक्के में बैठे रहे। देखो भाई, अगर वो उसकी पनाह में आए तो ये भी कोई बात गलत नहीं है। वो इसलिए कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह नहीं मांगी थी मुतम बिन इदी से। वो हमारी किताब बुखारी में है, हमारी किताबों के अंदर तो है ना मुतम बिन इदी ने पनाह दी थी। लेकिन ये भाई अमीर हमजा साहब कहते हैं कि शिया कुतुब से बताएं, तो शिया कुतुब में सिफ़ा नंबर 72 एलामुल वरा, और उससे काफ़ी उर्दू में भी है
اعلام الورا کے اندر بھی ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اعلام الورا میں صفحہ نمبر 72 کے اوپر ہے، اور یہ الفاظ لکھا ہوا ہے کہ مطمئن بن عدی نے جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا پناہ دی وہاں پر۔ یہ اوپر بھی لکھا ہوا ہے اعلام الورا باعلام الہدا، کہ مطمئن بن عدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عاص بن وائل سے مانگی، تو کیا ہے؟ تو یہ عرب کا رواج تھا، اس وقت یہ لوگ کرتے تھے۔ اور یہ کتاب آپ دیکھیں اعلام الورا بھائی، اس کا بھی آپ دیکھیں۔ تو یہ کچھ سوالات تھے جو میں نے جوابات دینے کی میرے بھائیوں کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔